بھی موجود ہیں, دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں, اور سبز رنگ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں مسلم لوگ بستے ہیں. تو ابھی ہمیں جوائن کیا ہے فاطمہ چدر صاحبہ نے, جو ویمن پروٹیکشن کی چیئر پرسن ہیں اور ہمیشہ خواتین کے حق کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے رہتی ہیں. تو اس دفعہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح جشن آزادی پاکستان کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہی ہیں, اور کل ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کون کون سی تقریبات ہو رہی ہیں, اور کس طرح سے جو وہ ہمیں بتائیں گی. السلام علیکم فاطمہ صاحبہ. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر اللہ کا. نبیہ آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. جشن آزادی پہلے تو ان ایڈوانس آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت مبارک. سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو میری طرف سے بھی بہت بہت جشن آزادی مبارک. کیا پیغام دینا چاہتی ہیں آج کے اس خاص موقع پر؟ سب سے پہلے تو میں اپنی یوتھ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جشن آزادی جو ہے اس کو سیلیبریٹ کریں, لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ہمیں جب یہ آزادی ملی ہے تو ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں, اور اسپیشلی ہماری ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتیں گنوائی ہیں, انہوں نے خودکشیاں کی ہیں, اور کس طرح سے ان کو قتل عام کیا گیا ان کو, اور مارا گیا ان کو, اور کس طرح سے یہ آزادی ملی ہے. یہ ایسے نہیں مل گئی, ہمیں پلیٹ میں رکھ کے کچھ نہیں ملا. ہم نے اپنے لاکھوں کروڑوں عوام کی قربانیاں دی ہیں, تب جا کے یہ آزادی ہمیں ملی ہے. اور یہ ملک جس میں ہم آزادی سے سانس لیتے ہیں, اور آج ہم اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ آزاد ملک پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں. تو اس کو ہمیں اپنی قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے, اور اسے بڑی سادگی سے, بڑے احسن طریقے سے منانا چاہیے. پلس ہمارا جو کلین اینڈ گرین پاکستان کا ویژن اور مشن ہے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کا, اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. جھنڈیاں خریدنے کی بجائے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ پودے خریدیں, اور جہاں بھی جگہ کوئی دیکھے وہاں پہ لگائیں, کیونکہ ہماری آنے والی نسلوں کو کووڈ میں آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنی آکسیجن کی ضرورت پڑی ہے. اسی سے ہم دیکھیں, اس کو ریلیٹ کریں کہ اگر ہم ایک درخت لگائیں گے تو ہمارے آنے والی نسلوں کے کتنے بچوں کو آکسیجن ملے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یوتھ کو موٹیویٹ کریں کہ جھنڈیاں زمین پہ پھیلانے کی اور گرانے کی بجائے اگر ہم پلانٹیشن کریں, پودے لگائیں, اور جشن آزادی کے نام سے درخت لگائیں, تو جب وہ بڑے ہوں گے ماشاءاللہ وہ درخت بھی ان کے ساتھ بڑا ہو جائے گا, اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے آکسیجن پیدا کرے گا. رہی پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی کہ ہم کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, دارالامان ہیں, خواتین کے جتنے پرائیویٹ اور گورنمنٹ شیلٹر ہومز ہیں, اس میں ہم سیلیبریشن کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی اپنی بچیوں کو بتانے کے لیے, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اور اپنی جنریشن کو محب وطن کرنے کے لیے یہ چیزیں بتانا اور کرنا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ تقریبات جب ان کا انعقاد کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ لوگ جو وہاں پر موجود ہیں انہیں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں, اور ہم ایک آزاد ملک کے باسی ہیں. اور یہ سب سے بڑی یہ جو فیلنگ ہے نا فاطمہ صاحبہ, یہ ایک بہت بڑا اپنے اندر جو ایک آپ کو موٹیویشنل ایک افیکٹ دیتی ہے نا, کہ آپ کے اندر جو ہے وہ جذبے بلند ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ آسان بات نہیں ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. جب آپ باہر کے ملکوں میں وزٹ کرتے ہیں نا, تو پھر جب اس کے بعد آپ اپنے کنٹری میں آتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ہم کھل کے سانس لیں. بالکل ایسے, بالکل ایسے. فیل پراؤڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک علیحدہ سے ملک دیا جس میں ہم آزادی سے مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں, ہم اپنی فریڈم کے ساتھ اپنے جتنے بھی تہوار ہیں ان کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. تو کووڈ کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اس طرح کی تیاریاں تو نہیں ہیں جس طرح پہلے ہوتی ہیں, لیکن ہم ایس او پیز کے ساتھ اور ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے باوجود ہم گورنمنٹ اداروں میں, پرائیویٹ اداروں میں بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریشن ہو رہی ہیں, اور ہم کر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے تقریبات کا انعقاد جو ہے وہ اس کی اجازت جو ہے وہ دی ہے. میں ابھی نیوز بھی پڑھ رہی تھی, اس میں بھی جو ہے وہ یہ تھا کہ 13 اگست کی تیاریاں جو ہیں وہ جوش و خروش جو ہے وہ آج سے شروع ہو گیا, اور 14 اگست کو جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ جھنڈوں سے جو ہے وہ تاریخی طور پر جو ہے وہ عمارتوں کو بھی سجایا جائے گا, اور ساتھ ہی جو ہے وہ لائٹنگ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے, سڑکیں بھی جو ہے وہ سجائی گئی. تو یہ ایک اچھا امپیکٹ ہے پوری دنیا میں. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم ایک آزاد فضا میں جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں, اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی بات. بہت شکریہ, بہت شکریہ فاطمہ صاحبہ کہ آپ کا جو ہے میسج ہم نے لیا, اور 14 اگست کے حوالے سے آپ نے جس طرح سے جو ہے وہ بات کی کہ آج ہمیں ان خواتین کی قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے اپنی عزتیں گنوائیں, جنہوں نے اپنی عزتیں گنوا کر خودکشیاں کر لیں, اور اپنے مطلب زبان پر جو ہے وہ ذرا سا بھی ایک حرف نہیں لے کر آئیں کہ اس ملک کی جو مٹی ہے اس میں ان کا خون, ان کی حیا, ان کی محبت جو ہے وہ شامل ہے. تو ہم اس چیز کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمارے
پاس تو شاید وہ الفاظ بھی نہیں ہے میرے پاس کہ میں ان خواتین کی جو ہے وہ حرمت کو، ان کی عزت کو جو ہے وہ سلام پیش کر سکوں کہ جنہوں نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں تک گنوا دیں. اور خواتین کا بہت اہم کردار ہے پاکستان کی تحریک چلانے میں. خواتین جو ہے وہ قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی. ان کی اپنی بہن فاطمہ جناح ایک بہت بڑی لیڈر کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئی. یہ اور بات تھی کہ اس وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا گیا یا ان کو جو ہے وہ لیڈرشپ میں اس طریقے سے جو ہے وہ آنے نہیں دیا گیا. قائد اعظم بھی ایک وقت آیا کہ دل برداشتہ ہو کر جو ہے وہ انگلستان چلے گئے. تو تب علامہ اقبال نے جو ہے وہ ان کو اپنے خطوط کے ذریعے ان میں جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو بیدار کیا اور محبت دلائی اور یہ تمام جذبے جو ہے وہ ان میں اجاگر کیے. کہتے ہیں نا کہ کوئی اچھا دوست آپ کے ساتھ ہو تو اگر آپ مایوس بھی ہو جائیں تو زندگی دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کی زندگی میں لوٹ آتی ہے. تو ایسے دوست جس کی بھی زندگی میں ہیں اور جہاں پر بھی موجود ہیں، میں کہتی ہوں کہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہوتے ہیں آپ کے لیے، بہت بڑا گفٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دینے والا موجود ہے، کوئی آپ کی زندگی میں بہار لانے والا، آپ کو غموں سے نکالنے والا موجود ہے. تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح جب دل برداشتہ ہو کر انگلستان چلے گئے پڑھنے کے لیے، اپنی تعلیم مکمل مزید کرنے کے لیے، اپنی بیرسٹری کرنے کے لیے، تو پھر پیچھے سے علامہ اقبال کنٹینیو ان کے ساتھ خطوں سے ان ٹچ رہتے تھے. اس وقت کوئی ٹیلی فون تو تھا نہیں، کوئی اس طرح کی سچویشن تو تھی نہیں کہ ٹیکسٹ کر دیں، واٹس ایپ کر دیں، کوئی اس طرح کے معاملات، تو خط لکھے جاتے تھے. اور وہ خط جب ان کے پاس پہنچتے تھے تو قائد اعظم نے وہ تمام خط اکٹھے کر کے اس کی ایک کتاب بنا کر جو ہے وہ پیش کی. اور پھر جو ہے وہ خطوط قائد اعظم نے اس کے کیا جوابات دیے یہ تو مجھے نہیں اندازہ کہ وہ جوابات جو ہے موجود ہیں یا نہیں، لیکن خطوط جو ہے وہ لازمی موجود ہیں اور اس کو میوزیم میں جو ہے وہ رکھا بھی گیا ہے. جتنے بھی علامہ اقبال کے اور قائد اعظم کے نوادرات ہیں جو ان کے استعمال کی اشیاء ہیں وہ ہمیں لاہور میوزیم میں اور دوسرے میوزیم میں جو ہے وہ ملیں گی. اور قائد اعظم کا گھر، علامہ اقبال کا گھر، اور وہاں پہ بھی ان کو بھی میوزیم میں جو ہے وہ کنورٹ کیا گیا ہے. تو یہ تمام وہ ہماری تاریخی چیزیں ہیں جن سے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے اور جنہیں ہمیں پرکھنا اور دیکھنا چاہیے اور دیکھنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر ہم ان سب چیزوں کی اپنی تاریخ سے وابستگی ہماری نہیں ہوگی تو ہم کیسے جانیں گے کہ یہ پاکستان کتنی منتوں، مرادوں، کتنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوا. اور آج ہم جو ہے وہ اس کی قدر اور اس کی اہمیت کتنا کر رہے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں. اپنا فرض کتنا ادا کر رہے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں. یہاں پر ہر شخص جو ہے وہ اپنے فرض سے جس طرح غافل ہے کہ آنے والا وقت ہمیں یہ انڈیکیٹ نہیں کرتا کہ پاکستان ایسا پاکستان نہ تو اقبال کا خواب تھا اور نہ قائد اعظم نے جو ہے وہ ایسے پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی. وہ تو یہی کہتے تھے کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. تو ہم سارے اگر قائد اعظم کے بچے ہیں تو ہمیں اس ملک کو چلانا ہے. ہمارے وہ حکمران جن کے لیے یہ شعر جو ہے وہ خاص طور پر ان پر سوٹ کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت جو ہے وہ کشتی ہے، وہ پاکستان ہے کہ جس کو آپ نے منجھار سے نکال